السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ ایک بات نہایت احترام و عقیدت اور غایت عشق محبت کے ساتھ بارگاہ سید الانام میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، کئی روز سے مجھے سونے کا بھی موقع نصیب نہیں ہوتا، اور جب میری عمر 70 سے متجاوز ہو گئی تو اب اس وقت مجھے تھوڑی سی بھی بے آرامی ملتی ہے تو اس کا احساس بہت ہوتا ہے، مگر جوانی ہی سے کچھ ایسی عادت پڑی ہے کہ شدت احساس کا میں شکار نہیں ہوتا۔ جب میرے خدا مطمئن نہیں ہوئے تھے تو ایک ہفتے سے زیادہ ایسا وقت گزرتا تھا کہ رات رات جلسے میں گزرتی اور دن دن پورا مدرسے میں گزرتا، مگر اب وہ کیفیت نہ رہی۔ جب آدمی ڈھلتا ہے تو اس کی ساری قوتیں ڈھلتی ہیں، بلکہ قوتیں پہلے ڈھلتی ہیں پھر آدمی ڈھل جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نہ مقرر ہوں، نہ واعظ، نہ شاعر۔ درسگاہی دلچسپی آغاز عمر ہی سے لگی ہوئی ہے، بچپن سے لے کر اب تک کا وقت پڑھنے اور پڑھانے ہی میں صرف ہوتا رہا۔ جلسہ لوگ زور زبردستی مجھ سے کراتے ہیں، اور میں بھی لوگوں کے ساتھ جلسے کے معاملے میں بڑی بے اعتنائی سے بات کرتا ہوں۔ اگر کوئی جلسے کی دعوت لے کر آتا ہے تو اسے چائے پلانے میں بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو میرا 1 گھنٹے کے کام کے لیے نہ معلوم کتنے گھنٹے خراب کریں گے،
تو یہ سوچ کر کے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کئی روز سے میں کراچی گیا ہوا تھا اور وہاں جلسے اور جلوس اور احباب علم اور اصحاب اصول کی بزموں میں اپنا وقت گزار کر رات بھر کئی راتوں سے جاگ کر پھر ویسے ہی صبح چل پڑا اور دوپہر ڈھلنے کے بعد میں یہاں پہنچا۔ مجھے ابھی پیٹھ بھی رکھنے کا موقع نہیں ملا، میں اب چلا آیا۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ ان سب چیزوں کا خیال نہ کریں، بلکہ آپ اس بات کی رعایت رکھیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں تو کوئی غلطی نہیں کر رہا ہوں۔ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو آپ ضرور مجھے مطلع کریں، میں شکریہ ادا کروں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ اپنی موج کو رکھنے کے لیے لوگوں کے اعتراضات کو ٹھکرا دیا کروں، بلکہ لوگوں کے اعتراضات کو میں غور سے سنتا ہوں۔ اگر اعتراض قابل قبول ہوتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ بالکل صحیح اعتراض ہے، اور اگر جواب دینے کے قابل ہوتا ہے تو میں اپنے بزرگوں کی خوش پناہی میں مطمئن کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں اپنے مخاطب کو۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ میں نے ہر ایک کو مطمئن کرنے کی ذمہ داری نہیں لی، کیونکہ میں نے بزرگوں سے سنا، فرماتے تھے کہ ماننے والوں کے لیے آسمان سے 4 کتابیں اتری اور نہ ماننے والوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اتری۔ تو اس لیے ہر ایک کو منوا لینا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کچھ عصائے موسیٰ کا بھی تو کام چاہیے۔ خیر، اب مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میں نے تو کیا، میری والدہ ماجدہ ہے ایک کام کی بنیاد ڈالی، کیونکہ میں اپنے بچپن سے دیکھتا آیا تھا کہ وہ ادھر ادھر کی لڑکیوں کو سمیٹ کر پڑھانے میں مشغول رکھتی، خود وہ میزان، منشعب، تحمیل اور کچھ ادب کی کتابیں، فارسی، آمد نامہ، اول، دوم، گلستہ، وسطیٰ وغیرہ یہ سب درس دیتی تھی۔ جب وہ صاحب فراش ہو گئی، میں مبارک پور میں شیخ الحدیث تھا، آپ نے خود ہی اپنی ایک جائیداد پر لڑکیوں کا ایک مدرسہ کھول دیا کہ اس میں مدرسہ چلاؤ، اپنی شاگرداؤں کو حکم دے دیا۔ میں جمعرات کی چھٹی میں آیا گھر تو فرمایا انہوں نے کہ مدرسہ میں نے لڑکیوں کا کھلوا دیا، چلانا تمہاری ذمہ داری۔ میں نے کہا اماں جی میرے بس کی بات نہیں ہے، میں پڑھاؤں گا کہ میں پڑھواؤں گا، مجھ سے کیا کام ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ کر اس کام کو، اللہ اس سے یہ کام دے لے گا۔ باطل نخواستہ میں نے ان کی بات قبول کر لی۔ اب الحمدللہ وہاں سے فاضلات اور عالمات کی 10-12 مضبوط ٹیمیں نکل پڑی، اور ہر سال 10، 12، 15، 20، 25 اس طرح پر لڑکیاں فارغ ہوتی ہیں۔ وہاں ہم نے ایک ہاسٹل بھی بنا رکھا ہے جس میں صرف عالیہ کی طالبات کا ہم داخلہ لیتے ہیں، پرائمری اور تحتانیہ وغیرہ کی طالبات کو لیتے ہیں۔
مہاراشٹر، کرناٹک، پنجاب، ہریانہ، کشمیر، آسام، بنگال، یو پی، بہار، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، ان سب صوبوں کی لڑکیاں 400 سے زیادہ وہاں پر ہاسٹل میں رہتی اور 500 لڑکیاں مقامی پر. اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام حسن و خوبی سے انجام پا رہا ہے اور لڑکوں کا مدرسہ بھی اسی طریقے سے اور اسی شان سے جامعہ امجدیہ رضویہ بھی چل رہا. تو میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی بات کی تکمیل سوچی کہ ان کی بات رکھوں. پھر اللہ تعالی نے میرے دل پر انکشاف کیا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود کو. اگر مائیں عالم ہوں گی تو بچوں کو دیندار بنائیں گی اور انہیں دینی تعلیم کی طرف رغبت دلائیں گی اور دینی اخلاق سے آراستہ کریں گی، نمازی اور روزے دار بنائیں، سچ بولنے، وعدہ وفائی کرنے، لوگوں کی مدد کرنے اور غلط روی سے بچنے کی تربیت دیں گی. یہ بات میرے اوپر منکشف ہوئی. میں نے جد و جہد شروع کر دی. اللہ تعالی نے اس میں مجھے کہاں تک کامیابی دی یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. مگر پہلے میں نے یہ کام شروع کیا تو ہر طرف سے علماء نے میرے اوپر اعتراضات چھونکنے شروع کر دیے. میں نے لوگوں کے جوابات کی طرف سے غفلت کر دی. ایک لفظ میں کہا کہ آپ کہتے ہیں یہ اور وہ باتیں، سب کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ گھروں سے ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، موبائل یہ سب چیزیں نکلوا دیں، پھر اس کے بعد مدرسے میں فن کتابت بھی ختم ہو جائے گا. ہم بھی اٹھوا دیں. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ باقاعدہ درس و تدریس کی درد چل رہی ہے اور ہندوستان کے مختلف مدارس میں ہماری بچیاں تدریس کے فرائض انجام دیتی ہیں. اور الحمدللہ آپ لوگوں نے جری مری میں بھی اپنا ایک مدرسہ الصالحات کھول لیا اور ابھی مجھے بلایا گیا کہ بخاری کی آخری حدیث پڑھا دیجیے. تو پڑھانے جیسا تو نہیں مگر ہاں پڑھانے کا ایک ہلکا سا انداز بتانے کے لیے میں پہنچ گیا اور میں نے ان کو پردے کے باہر سے پردے کے اندر والیوں کو درس دے دیا اور میں یہاں آیا. مجھے اب یہ عرض کرنا ہے کہ بچیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینا صرف علماء کا کام نہیں ہے. علماء تو اب نہ معلوم کس جگہ سے چلتے ہیں کہ اپنی اولاد کو جنرل لائن میں لگاتے ہیں. اور الحمدللہ میرے باپ کی اولاد 11 اولاد ذکور کی بات کرتا ہوں، ان میں سے ایک کو کسی انگریزی اسکول میں داخل نہ کیا، سب کو عالم دین بنایا. پوری میرے بھائیوں کی 11ویں شریف صرف علم کی تحصیل اور تبلیغ میں لگی اور یہی کام کرتے ہوئے زندگی گزر رہی اور اس کی لذت ہم محسوس کرتے ہیں. کبھی ہمیں روزی تلاش کرنے کے لیے کسی کی خوشامد نہیں کرنی پڑی، روزی خود پاپوسی کے لیے آتی ہے. اللہ تعالی میرا رزاق ہے.
اس پر میرا ایمان ہے، اس لیے یہ میں کام کرتا ہوں۔ اشرفیہ میں بھی میں کام کرتا تھا تو مجھے جو تنخواہ ملتی تھی اس کا حساب مجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ کتنی کیوں کٹی، جو آ گئی چھوڑو، کون حساب کتاب لے۔ جبکہ اکثر و بیشتر میرے علم میں بات ہوتی تھی کہ یہ تنخواہیں زیادہ کاٹتی ہیں، مگر میں نے کبھی اس کے معاملے میں کوئی توجہ نہ کی۔ پھر اخیر میں 3 سال میں نے بغیر ایک پیسہ دیے ہوئے وہاں پر خدمت کی۔ اس کی وجہ سے میں فقیر ضرور ہوا مگر اللہ کا، اور غنی ہوا بندوں کے لیے۔ اس لیے میرا میں تو اس معاملے میں استاد العلماء اپنے استاد گرامی حافظ ملت کی وہ تقریر ہمیشہ یاد رکھتا ہوں جو پڑھانے کے زمانے میں اکثر بیشتر میرے کانوں میں بولتے رہتے تھے، روزی کے معاملے میں کبھی مت سوچنا، کبھی اس پر دھیان مت دینا، دھیان سارا دین کے کام اور علم کی خدمت کا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ میں نے اسی پر توجہ دی، اور الحمدللہ نہ کبھی میں نے شہرت کی لالچ کی، نہ دولت کا حرص کیا، مگر سب اللہ نے دے دیا۔ اب یہ بچیوں کا مدرسہ کھولا گیا تو آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کی راہ پر لگائیں، ان کو مسلمان بنا کے رکھنا ہر باپ کی پہلی ذمہ داری۔ اولاد پیدا کر لینا ہی کمال نہیں ہے، اولاد کو اس قابل بنانا کہ قیامت کے دن آقا کائنات اس پر فخر کرے کہ فرمایا تنا کہو و تنا چلو و انی ابائی حکم الامام یوم القیامت ولو بالسحت۔ اے لوگوں، نکاح کرو، شادی بیاہ کرو اور نسلیں پھیلاؤ، کیونکہ قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت تعداد سے میں فخر کروں۔ کیا ایسی کثرت تعداد جس میں آواروں، گنڈوں، قاتلوں، ظالموں، فراقتوں کا شمول ہو؟ ایسے ہی لوگوں پر میرے آقا فخر کریں گے۔ جس اولاد پر باپ فخر کر سکتا ہے ایسی اولاد پیدا کرو۔ تو اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد پیدا کریں تو اس جان کا بنائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ دین کا کم سے کم 1/4 حصہ ہم لوگوں تک عورتوں کے واسطے سے پہنچا ہے۔ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب العلم باب من جعل للنساء یوما علی حدۃ، پورا حوالہ کیا ہے، اب وہاں دیکھ لیں۔ رسول پاک کی خدمت میں عورتیں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما علی حدۃ۔ یا رسول اللہ، آپ کے معاملے میں مرد حضرات ہم پر غالب آ گئے، ہر وقت آپ کو اپنے جرمٹ میں، اپنے گھیرے میں لیے رکھتے، ہم کو موقع ہی نہیں ملتا کہ کچھ اکتساب فیض کریں، کچھ تحصیل علم کریں، کچھ ضروری مسائل سیکھیں۔ فاجعل لنا یوما علی حدۃ، ہمارا دن الگ رکھیے، الگ کر دی یا رسول اللہ۔ تو رسول پاک نے یہ جواب نہیں دیا،
کہ میری نظر میں مرد عورت برابر، کوآپریٹ کر کے تم تعلیم حاصل کرو، یہ کو ایجوکیشن چلے گا کہ مرد عورت ایک ساتھ مل کے پڑھیں، یہ نہیں میرے آقا نے فرمایا۔ فرماتے ہیں سأجعل لکن یوما، تمہارے لیے میں ایک الگ دن مقرر کروں گا۔ تو ایک الگ دن میرے آقا نے ان کو دیا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا اس دن تشریف لائے، بہت مسائل سکھائے، دین کی تعلیم، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی بتایا، اے عورتوں، تم میں سے اگر کسی کے 3 نابالغ بچے اس کی حیات میں انتقال کر جائیں تو وہ 3 بچے اس عورت کو جہنم میں جانے سے روک لیں گے۔ نابالغ بچے روکیں گے، بالغ تو اسی وقت روک سکیں گے جبکہ ماؤں نے ان کو اس قابل بنایا ہو۔ وہ 3 بچے روک لیں گے جہنم سے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں ایک عورت، یا رسول اللہ وہ اثنین، اگر کسی کے 2 ہی بچے مرے ہوں تب؟ فرمایا وہ اثنین، 2 بھی روک لیں گے۔ اب آپ ذرا سوچیں، میرے آقا نے یہی فرمایا کہ نکاح کرو اور پاک اولاد پیدا کرو، تجھے وہ ظاہر ہوتے ہیں نابالغ بچے، اور وہ تو روک سکتے ہیں، اور اگر تمہاری اولاد عالم نبیل ہوئی اور صوفیہ باخبر ہوئی اور صحیح طور پر حافظ قرآن، تو پھر وہ تمہیں بھی بچائیں گے اور اپنے محلے کے لوگوں کو بھی بچائیں گے، اپنے عقیدت مندوں کو بھی بچائیں گے۔ یہ ہے۔ اب آئیے، آج کل لڑکیوں کی ناقدری کا پیریڈ شروع ہو گیا، اسی لیے لوگ جب اپنے لڑکوں کی شادی کرتے ہیں تو شادی نہیں کرتے، غلاموں کی طرح اپنے بیٹوں کو بیچتے ہیں۔ 2 لاکھ 4 لاکھ کتنا دام لگاتے ہو؟ کتنا دام لگاتے ہو میرے بیٹوا کا؟ 4 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ غلاموں کی طرح بیٹوا بیچتے ہیں جو لوگ۔ اپنی لڑکیوں کی قیمت نہیں بلکہ یہ لڑکوں کی بکری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچو دنیا میں کیسا رواج ہو گیا۔ جب دنیا آزاد ہے، کہیں کوئی غلام نہیں ملتا، تو لوگ اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو بیچتے ہیں۔ کتنی بدقسمتی کا پیریڈ۔ لڑکیوں کی قدر پہچان اٹھائیے، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ۔ ام المؤمنین صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ایک عورت میرے پاس 2 بچیاں لے کر آئی، چہرے پر بھوک کے آثار، فطلبت منی شیئا، کھانے کا کچھ سامان مجھ سے مانگا، مگر ہائے آج ہی گھر میں کھانے کا کچھ سامان نہ تھا۔ میں نے سب تلاش کر ڈالا تو گھر میں ایک کھجور تھی۔ ذرا نبی کے گھرانے کا توکل دیکھو، آج کی بیویوں کو اگر ایسا نصیب ہو جائے ایک دن ٹوتھ پیسٹ نہ ملے تو گھر کی دیواریں ہلا کے رکھتے، مگر وہ پیریڈ سوچو 2 مہینہ نبی پاک کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، چراغ نہیں جلتا، اور ازواج مطہرات میں کہ نبی پاک کے دامن سے ایسی چپتی ہیں کہ سب دولتیں، سب آسائشیں ٹھوکر میں کہتی ہیں ایک کھجور کی
تو میں نے وہی کھجور لا کر اس عورت کو دے دی، تو اس عورت نے اس کھجور کو چیر کر 2 حصوں میں کر دیا، ایک اس بیٹی کو دیا، ایک اس بیٹی کو دیا۔ ولم تأکل شیئا، بھوک سے نڈھال تھی مگر کچھ چکھا نہیں خود۔ مجھے اس عورت کی اس قربانی پر بڑا تعجب ہوا کہ اولاد کے لیے کیسا جذبہ محبت ہے، کیسا جذبہ ہمدردی ہے۔ سوچیے، فرماتی ہیں کہ میں اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ آقا کائنات تشریف لائے۔ میں نے عرض تو ارشاد فرماتے میرے آقا، اے عائشہ سن، من ابتلع من هذه البنات کن له سترا من النار، جو کوئی اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشانی میں گرفتار ہوا تو وہ بچیاں جہنم کے آگے دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں، جانے نہیں دیں گی۔ بیٹی والے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو گئی تو منہ پر اداسی چھا جاتی ہے، قل وجهه مسودا وهو كظيم، منہ پر سیاہی چھا جاتا ہے اور غم سے ڈھال ہو جاتا ہے۔ مگر آقا کائنات کہتے ہیں یہی بچیاں لڑکوں کے بارے میں نہیں فرما کہ لڑکے جہنم سے روک لیں گے، نابالغوں کے بارے ہی تک ہے، مگر لڑکیاں جوان بھی ہو جائیں، باعمل ہیں، باغیرت ہیں، دیندار ہیں، تو اپنے ماں باپ کو جہنم میں جانے کے لیے دیوار بن جائیں، روک لیں گے۔ سمجھتے ہیں آپ؟ قیمت سمجھو۔ میرے یہاں جب پہلی بچی پیدا ہوئی، بچوں کی لائن لگ گئی، لڑکے آ رہے، میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ایک بیٹی تو دے دیتا کہ وہ مجھے جہنم سے بچا دیتا۔ اللہ نے میری دعا قبول اور بیٹی ملی۔ اس روز جس روز مجھے خبر ملی کہ بیٹی پیدا ہوئی، وہ دن میرا یوم عید ہو گیا۔ میں سوچتا تھا چلو اب آفات جہنم سے بچنے کا سامان ہو گیا، مگر آج کیا حال ہو گیا ہے لوگوں کا کہ لوگ بیٹیوں کو ایسا اور ویسا سمجھتے ہیں۔ بیٹیوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، دینی ماحول اور دینی مزاج ان کا بناؤ تو وہ باعصمت ہوں گی، باحیا ہوں گی، آداب زندگی جانے گی، آداب بندگی جانے گی، اور پھر اپنے والدین کے حقوق بھی جانے گی اور اپنے شوہروں کے حقوق بھی پہچانے گی۔ سمجھتے ہیں؟ جب تک دین کا علم نہ ہو، عورت بے موت کے شوہر کے سامنے موت قدر کر لیتی، اور دین کا علم ہوتا ہے تو ہر وقت اس کو اللہ کا خوف رہتا ہے کہ شوہر کی ناراضگی میں رب العالمین کی ناراضگی، اس لیے اس کو جا و بے جا راضی رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب آؤ، ایسے ایسے مسائل عورتیں رسول پاک سے دریافت کرتی کہ جن کے لیے عورتیں حجاب محسوس کرتی۔ بخاری شریف میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی حدیث، ایک انصاری عورت آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیف الغسل من المحیض، حیض سے فارغ ہونے، ماہواری سے فارغ ہونے کے بعد کیسے غسل کیا جائے؟ فرمایا حضور پھر ستن
خودی پھر کتب مس کتب بتطہری بہا، مشک آلود کپڑے کا ایک لتا لے کر اس سے وضو کر۔ انہوں نے کہا کیف اتوضأ بہا یا رسول اللہ، اس سے کیسے وضو کروں؟ فرمایا کہ تطہری بہا، اسی سے وضو کر۔ انہوں نے پھر کہا کیف اتطہر بہا، کیسے اس سے وضو کروں؟ تو حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، فرماتے ہیں سبحان اللہ تطہری بہا، اللہ کی پاکی اسی سے وضو کر۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں میں نے فجذبتها الیہ، پکڑ کے اس عورت کو میں نے اپنی طرف کھینچا کہ ارے بے وقوف، تطہری بہا اثر الدم، جس جگہ سے خون آتا ہے اس جگہ اس کپڑے کو استعمال کر، یہ ہے مطلب کا۔ تو میرے آقا سرور کائنات سے عورتوں نے مسئلہ پوچھنے میں کبھی کبھی نہ کی۔ پھر اٹھاؤ ترمذی شریف ذرا وضاحت سے، اور مسلم اور بخاری میں تھوڑے اختصار، میں ترمذی کی حدیث سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، عرض کی یا رسول اللہ المرأة ترى في المنام كما يرى الرجل في المنام مع المرأة فهل عليها الغسل؟ یا رسول اللہ اگر خواب میں کوئی عورت اپنے ساتھ مرد کو پائے جیسے مرد اپنے خواب میں عورتوں کو دیکھتا ہے تو کیا عورت پر غسل واجب ہے؟ ذرا سوچو کیا مطلب۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ بیٹھی ہوئی کہتی ہیں ام سلیم تم عورتوں کو رسوا کر رہی ہو۔ ازواج مطہرات کو اللہ نے نکاح سے رسول پاک کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ایسے خوابوں سے پاک رکھا، اسی وجہ سے وہ مطہرات کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ خواب شیطان کی مداخلت سے ہوتا ہے۔ کبھی شیطان مرد بن کے عورتوں کے پاس آتا ہے، کبھی شیطان عورت بن کر کے مردوں کے پاس آتا ہے، اور عورتوں میں صرف ازواج مطہرات کو یہ خوبی حاصل ہے کہ ان کو ایسا خواب نبی کی نکاح میں آنے کے پہلے بھی نہیں ہوا اور بعد میں بھی نہیں، تاکہ نبی کی جو زوجہ بنے بالکل پاکیزہ بنے، شیطان کے ہر دخل سے پاک۔ اس لیے انہوں نے اعتراض کر دیا، اے ام سلیم تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں ضربت یمینک فبما یشبہھا ولدھا، تمہارے ہاتھ غبار آلود ہو اے ام سلمہ، اگر عورت میں شہوت اور مادہ مرویہ نہ ہوتا تو اس کی اولاد اس کے مشابہ صورت یا سیرت میں کیوں ہوتی؟ یہی وجہ ہے کہ اس کا بھی مادہ اس کے وجود میں داخل ہوتا ہے، اور جب یہ مادہ ہوگا تو خواب دکھے گا۔ ام سلیم نے پوچھا تھا کہ اگر عورت خواب دیکھے ایسا تو کیا حکم ہے، کیا غسل کرے گی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں نعم اذا رأت الماء، ہاں اس صورت میں غسل کرے گی جب کہ اسے پانی برآمد ہو جائے۔
یعنی مادہ منویہ خارج ہو جائے. اب ذرا آپ سوچو، ایسے مسائل ہم علماء سے پوچھیں کوئی عورت نہیں آ سکتی، مگر اگر صحابیات کے مسائل نہ پوچھے ہوتے تو ہم علماء بھی جاہل رہ جاتے، ہمیں پتہ نہ چلتا. اس لیے دین کی تبلیغ و ارشاد میں عورتوں کا کتنا بڑا حصہ. اب اور پڑھیے، مسلم شریف اٹھائی، صحابہ کرام میں جھگڑا ہو گیا. اس جھگڑے کا مطلب لاٹھی ڈنڈا گالی گلوچ نہیں، ایک مسئلے میں اختلاف پڑ گیا. ایک مرد نے اپنی بیوی سے قربت کی مگر انزال نہ ہوا، پانی باہر نہ نکلا. اب ایسی صورت میں غسل کرے کہ نہ کرے؟ بعض صحابہ نے کہا کہ حدیث میں ہے انما الماء من الماء، جب تک پانی برآمد نہ ہو غسل نہیں ہے، غسل اسی صورت میں. بعض نے کہا نہ، جب بیوی سے قریب ہو گیا، وسیع اور جماع کر لیا، ہو گیا. مہاجرین کا گروپ کہتا تھا غسل فرض، انصار کی اکثریت کہتی کہ نہیں. اب مسئلے کا حل ہی نہیں نکل رہا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول پاک کے بڑے چہیتے صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں اے لوگوں، کیا آپ لوگ مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اس کا فیصلہ کر دوں؟ کہاں کر دوں؟ کہتے ہیں تب تو مجھے وقت چاہیے، ابھی فیصلہ نہیں ہوگا، مجھے ٹائم چاہیے. کیا ٹائم؟ کہ بس میں تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گا آؤں گا. کہاں جاؤ؟ اٹھے سیدھے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا اماں، رجل سقط علی امرأته ولم ينزل فما يفعل. ہماری ماں، ایک مسئلہ پوچھنے میں آیا ہوں. دروازے سے بلند آواز سے پوچھ رہے ہیں. ایک آدمی اپنی بیوی سے قریب ہوا مگر انزال نہ ہوا، پانی باہر نہ نکلا، کیا کرے؟ غسل کرے گا کہ نہ کرے؟ فرماتے ہیں سنو، فعلت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا. ایسا واقعہ میرا اور رسول پاک کا بھی ہوا ہے اور ہم دونوں نے غسل کیا. اب ذرا بتاؤ، ام المومنین نے یہ مسئلہ نہ بتایا ہوتا تو قیامت تک یہ جھگڑا رکھ جاتا. اب ابو موسیٰ اشعری چونا ٹھوکتے ہوئے مجمع صحابہ میں پہنچے اور کہتے ہیں لوگوں، ام المومنین عائشہ صدیقہ نے یہ مسئلہ مجھے بتایا کہ میرا اور رسول پاک کا ایسا ایک واقعہ ہوا اور ہم دونوں نے غسل کیا. اگر فرض نہ ہوتا تو رسول پاک عائشہ کو غسل کرنے کا حکم کیوں دیتے اور خود کیوں غسل کرتے؟ سارا صحابہ کا اختلاف مٹ گیا، سب لوگ قائل ہو گئے اس بات کے کہ اب غسل کیے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس جو رسول پاک کے صحابی ہیں اور آپ کے چچا داد بھائی بھی ہیں، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں، بخاری میں یہ حدیث ہے، لا الہ الا اللہ، ترمذی میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں انما الماء من الماء بالاحتلام.
پانی باہر ہونے پر غسل فرض ہونے والی حدیث احترام کے بارے میں ہے، جماع کے بارے میں نہیں۔ ایسی ایسی توجیہیں بزرگوں نے کر دی۔ الحمدللہ ہم سب اپنے اساتذین ائمہ کرام جنہوں نے تابعین بے احسان اور رسول پاک کے صحابہ کرام کے فیض و برکات وہاں سے نچوڑ کر پوری امت تک پھیلاتے، ان کا احسان ہے۔ اور جنہوں نے ان کا احسان نہ مانا، بھلے وہ اپنا نام کتنا ہی خوبصورت رکھیں، اپنے کو اہل حدیث کہیں، اہل قرآن کہیں، کچھ بھی کہیں، مگر آئے اس جگہ پر جس کو رسول پاک نے فرمایا لا يقبل منہ عدل ولا صرف، نہ اس کی کوئی فرض قبول نہ اس کا کوئی نفس، سب چوپٹ امت کے اساتین پر اعتماد کرو۔ خاص طور سے صحابہ میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود پر یہ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں میرے آقا رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جس کو عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس کو ابن مسعود پسند کر لے رسول پاک امت کے لیے پسند کرے، مگر یہ خارجین امت ایسے ہیں کہ ابن مسعود کی پسند رسول پسند کرے اور یہ ناپسند کرے۔ اللہ بچائے۔ خیر، اب آئیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بڑے بڑے صحابہ اپنے مسائل حل کرانے آتے۔ خود بخاری شریف میں قرآن مجید سمجھانے کا جو انداز اور اس کی تفصیل بتانے کا جو ڈھنگ ام المومنین کا ہے، بڑا ہی نرالا ہے۔ انہوں نے ان کے بھانجے سیدنا عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بڑے زبردست صاحب علم ہیں، وہ آئے آ کر کہتے ہیں اے ام المومنین، قرآن مجید میں تو اللہ نے فرمایا کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو لا جناح علیہ ان یطوف بہما، طواف کرنے میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب نتیجہ یہی تو نکلا، بیت اللہ نہیں، صفا مروہ کے بیچ میں طواف کرنا یعنی دوڑ لگانا گناہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم صفا مروہ کی دوڑ نہ لگائیں تو کوئی گناہ نہیں۔ فرماتی ہیں اے عروہ، اگر وہی بات ہوتی جو تو کہتا ہے تو قرآن میں یہ نہ ہوتا لا جناح علیہ ان یطوف بہما، بلکہ جو ہوتا لا جناح اللہ یطوف بہما، کہ طواف صفا مروہ کی سعی کرنے میں گناہ نہیں ہے، یہ نہ ہوتا، سعی نہ کرنے میں گناہ نہیں، یہ ہوتا۔ سن، تجھے پتا نہیں ہے کہ یہ آیت کیوں اتری؟ معاملہ یہ ہوا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ صفا مروہ کی دوڑ لگاتے تھے، جب اسلام آیا تو حدیبیہ جب اسلام آیا تو حضور
جب عمرہ کرنے عمرۃ القضاء کے لیے پہنچے تو صحابہ طواف کرنے کے لیے راضی، یعنی صفا مروہ کی دوڑ لگانے کو ناپسند کرنے لگے کہ یہ کام تو ہم بت پرستی کے طور پر کرتے تھے، اب کیوں کریں گے؟ یہ ناپسند ہے، ہم نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا صفا مروہ پر جو بت تھے وہ تو ختم ہو گئے، یہ اللہ کی نشانیاں پہلے کے ہیں کہ ہاجرہ نے دوڑ لگائی ہے جب کوئی بت نہ تھا وہاں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لوگوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوڑ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ حرج سمجھ رہے تھے تو ان کے مزاج کو تیار کرنے کے لیے اللہ نے کہا، اس لیے یہ دوڑ لگانا واجب ہے۔ قرآن کا ایسا معنی خوبصورت لگا ہے۔ یہ تو ضمناً میں نے بات کہہ دی اور یہ ضمن لمبا ہو گیا، اور جو آیت پڑھی اب اسی کو مختصراً میں بیان کروں۔ قرآن حکیم کی جو آیت پڑھی میں نے، اس میں اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ضرور ان قریب اللہ آپ کو وہ دے گا، وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی جب تک آپ راضی نہ ہوگے تب تک ہم دیتے رہیں گے۔ کیا اس سے میرے آقا سرور کائنات کی شان امتیاز نہیں معلوم ہوتی؟ کیا شان ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وصف کمال کو، ہر خوبی کو اپنے لیے پسند کیا، اس لیے ہر خوبی اللہ نے ان کو دے دی۔ کون چاہے گا کہ اسے علم کم دیا جائے، زیادہ نہ دیا جائے؟ کون چاہے گا کہ میری آنکھ نابینا رہے؟ کون چاہے گا کہ کان نہ سن سکیں؟ ہر آدمی چاہے گا کہ آنکھ ملے تو ایسی کہ اجالے میں بھی دیکھوں، اندھیرے میں بھی، آگے بھی دیکھوں، پیچھے بھی دیکھوں، نزدیک بھی دیکھوں، دور بھی دیکھوں، موجود کو بھی دیکھوں اور معدوم کو بھی دیکھوں، حال کو بھی دیکھوں اور ماضی اور مستقبل کو بھی دیکھوں۔ ہر ایک چاہتا ہے، مگر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ تب نکلے، میرے ارماں بہت نکلے مگر پھر بھی کب نکلے۔ تو اب بات چاہتے ہیں، ہم نے چاہا تھا کہ علم اتنا ملے، اتنا ملے، اتنا ملے کہ ہر کتاب ازبر یاد ہو جائے، مگر یہ خواہش بس یہیں تک رہ گئی۔ کون نہیں چاہتا؟ اور میرے آقا کی مرضی دیکھو، ام المومنین عائشہ کی یہ حدیث بخاری شریف میں فرماتی ہیں یا رسول اللہ